السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایک بار پھر سے مسجد ابو عبیدہ بن جراح کی جانب سے اصول ثلاثہ کے نام سے بچوں کے بیچ میں ون ڈے، ایک دن کا پروگرام جو طے کیا گیا تھا، اس کے مناسبت سے آج وہ دن آ گیا ہے اور ہمارے بیچ بہت سارے عزیزان موجود ہیں۔ اس پروگرام کو بغیر کسی تاخیر کے اب شروع کیے دیتے ہیں۔ اسلامی منہج اور طریقے کے مطابق قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعہ سے اس کی آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم طارق عزیز سے درخواست کروں گا کہ آپ آئیں اور قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعہ سے اس پروگرام کو آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ حاضرین مجلس، قرآن مجید کی آیات کے ذریعہ سے اس مجلس کو باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس مجلس کا اور آج کے اس پروگرام کا جو ہمارے خاص مہمان ہیں، جو ہمارے خاص مدرس ہیں، تو جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں، فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں، عزیزوں، آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی پوائنٹ ہے اور بنیادی مضمون ہے وہ ہے اصول ثلاثہ، اور ثلاثہ کے مطلب ہوتے ہیں تین اصول انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں شیخ ڈالیں گے اور تین باتوں کی طرف انشاءاللہ باتیں ہوں گی: اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور رسول کی معرفت۔ بہت ہی اہم بنیادی پوائنٹ ہیں، بنیادی باتیں ہیں جو آپ نہیں بلکہ ہر بڑے چھوٹے مرد عورت سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ جو آج کا مضمون ہے، جو بنیادی پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ شیخ اپنے اس مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی باتوں کی وضاحت شروع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کو بتایا گیا کہ ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لیے اس مسجد میں اکٹھے اور جمع ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کی توحید کے تعلق سے جو باتیں ہم پر سیکھنی ضروری اور واجب ہیں، ان کو ہم سیکھیں، ان کو ہم سمجھیں، کیونکہ انسان کی زندگی 3 حصے میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ غور سے سنیے گا بات، 3 حصے میں زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 حصہ کون کون ہے؟ ایک تو یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم اور آپ ابھی جی رہے ہیں، اس زندگی کی ایک لمٹ ہے،
ہے یا نہیں؟ 50 سال، 60 سال، 30 سال، 20 سال، 25 سال، اللہ کے علم میں ہے کون کتنا سال زندہ رہے گا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ لمٹ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک دوسری زندگی شروع ہوگی۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ بولیے، قبر کی زندگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، قبر کی زندگی۔ جب قبر میں ہم جائیں گے تو وہاں دنیا کے زندگی کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا۔ کوئی بتا سکتا ہے کیا کیا سوال ہوگا قبر میں؟ بولیے، آپ کا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آپ کے نبی کون ہے؟ یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، آپ کا دین کیا ہے؟ یہ کتنے سوالات ہوئے؟ 3 سوال۔ اور بھی کوئی سوال ہوگا؟ چوتھا سوال ایک ہوگا، اور ایک اور چوتھا سوال ہوگا، وما یدریک، یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو جو آدمی توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، علم سیکھ کر کے عمل کرنے والا ہوگا، دیکھا دیکھی عمل کرنے والا نہیں ہوگا، وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ جانا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی قبر کے 3 سوالوں کے 4 سوالوں کے متعلق سیکھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھے ہیں اور جمع ہیں۔ اچھا، اس وقت جو ہم لوگ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیا تصور کرتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہوگا اللہ کے نزدیک؟ یہاں آ کے جو اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہوگا اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا جو بھی کوئی شخص صبح کو یا شام کو اللہ رب العالمین کے گھر میں سے کسی گھر میں جائے، کیوں جائے؟ دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ اپنے گاؤں میں ہی بیٹھے ہوئے صرف اپنی مسجد میں آ کر کے علم دین سیکھنے کے لیے اکٹھے اور جمع ہیں، ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا گیا، کیونکہ آپ کی نیت کے اوپر کہ ہم آ کر کے اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو سمجھیے کہ آج کا یہ دن آپ کا مبارک ہوا، آج کا یہ دن آپ کا کامیاب ہوا کہ زندگی کے اس لمحے میں اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی محنت کے بدلے میں آپ کو اجر عظیم کا مستحق بنا دیا، بڑے ثواب کا مستحق بنا دیا۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ موجود ہے، سوال و جواب پر ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، دیکھیے، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور رسول کی معرفت۔ قبر میں یہی 3 سوال ہے نا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ انہی تینوں سوالوں کے جواب کے اوپر ہے۔ بہرحال اس کتاب کے رائٹر جو ہیں، رائٹر کا نام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان تمیمی، کنیت ان کی، لکھیے کنیت ان کی ابو الحسین ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی، ڈیٹ آف برتھ جس کو کہتے ہیں، 1115 ہجری، 1115 اور 1206 ہجری میں، یعنی 1206 سعودی عرب میں ان کی وفات ہوئی۔ اب یہ آئیے، توحید جاننا، توحید کے معنی کیا ہے سمجھتے ہیں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیے آپ لوگوں میں، بولیے۔ اللہ کو ایک ماننا، کس میں؟ اور ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ توحید جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کو پہلے سمجھتے ہیں، تب جا کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ بولیے، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے جنوں کو اور انسانوں کو، یعنی ہم کو اور آپ کو، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جب ہم اللہ کو نہیں جانیں گے اور اللہ سے پیغام لانے والے، عبادت کے طریقے کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو نہیں جانیں گے، اور جو پیغام آیا ہے وہ دین ہے،
اگر اس کو نہیں جانیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ پاسبل ہے؟ ممکن ہے؟ بولیے نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے علم سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، دین اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ چلیے اب کتاب نکالیے آپ لوگ اپنا، دین کے بنیادی اصول، پیج نمبر 5۔ یہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ دیکھیے، علم حاصل کرنا۔ پہلا مسئلہ علم حاصل کرنا ہے نا۔ علم حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے، دیکھیے، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، ان تینوں چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کا نام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اصل علم وہ ہے جس سے آدمی اپنے رب کو پہچانے، اپنے رسول کو پہچانے اور اپنے دین کو پہچانے۔ یہ اصل علم ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا۔ اور علم حاصل کرنے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت کو، دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے نہیں تو اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ پاسبل ہے؟ جب ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں تو آپ کی عبادت کیسے کریں گے؟ رسول کے ذریعے سے یہ دین ہم تک آیا ہے، اگر ہم رسول کو جانیں گے نہیں تو رسول کو فالو کیسے کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا، رسول جو چیز لے کر کے آئے اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ جب دین کو نہیں جانیں گے تو دین کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جاننے کا نام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ چلیے ماشاءاللہ آگے پڑھیے۔ ہاں، صرف علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے علم حاصل کرنا، اور علم نام ہے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، دلیل کے ذریعے سے کرنا، سن کے نہیں، دلیل سے۔ اب اس کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے، جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو دوسرا اسٹیپ کون سا ہے؟ بولیے، علم کے مطابق عمل کرنا۔ کیونکہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ہاں، نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ آخری آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کو سمجھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں 2 لوگ ہیں، ایک ہے مغضوب علیہم، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ دوسرے لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، ضالین، ایک مغضوب علیہم ہے اور ایک ضالین ہے۔ مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں مغضوب علیہم؟ کون لوگ ہیں؟ یہود۔ اور ضالین کون لوگ ہیں؟ نصارہ۔ نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو۔ ان کو کیوں مغضوب علیہم، ان پر اللہ رب العالمین ناراض کیوں ہوا جی؟ اور کوئی بات؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہود کو اللہ نے مغضوب علیہم کیوں کہا اور نصارہ کو ضالین کیوں کہا؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کیا، سنیے اس کو یاد رکھیے گا، اس لیے کیا کہ یہود علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، یہود علم کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے، نصارہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے۔ امت محمدیہ، ہم اور آپ، ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد علم کے مطابق عمل کرو، کیونکہ اگر علم کے بغیر آپ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل نہیں ہے بلکہ پرمپرا ہے، رواج ہے، رسم ہے، جو آدمی نبھا رہا ہے، جو آدمی نبھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دونوں فرق اب سمجھ میں آ گیا؟ علم کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نصارہ سے مشابہت نہ ہو، اور عمل کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو، تاکہ ہم یہود جیسے نہ ہو جائیں،
اسی لیے ہم کو علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہود جیسے نہ ہو جائیں، اسی لیے ہم کو عمل کرنا ضروری ہے، اور ہم نصارہ جیسے نہ ہو جائیں اس لیے ہم کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو جو علم ہم نے سیکھا ہے اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ چلیے اس کے بعد صرف خود عمل کر رہے ہیں۔ اب جب یہ مسئلہ یہاں آپ پہنچ گئے، اس اسٹیپ کو آپ نے کلیئر کر لیا، تو اب اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے۔ یہ تیسرا اسٹیپ، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو علم کے مطابق دعوت دینا۔ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس علم کو لوگوں کے درمیان عام کرنا، لوگوں کے درمیان پھیلانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے تیسرے اسٹیپ پہ۔ چلیے اس کے بعد اس راہ میں پیش آنے والی تکلیف پر صبر کرنا۔ جان لیجئے کہ ہمارے اوپر 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز علم کا حاصل کرنا۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، دلیلوں کے ساتھ کرنے کو، دلیلوں کے ساتھ کرنے کو، یہ علم ہے، علم حاصل کرنا۔ یہ جب آپ ہو گیا تو دوسرا نمبر کس کا آتا ہے؟ عمل کرنا۔ عمل کرنا اور علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ بولیے، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ الحمدللہ علم سیکھ لیا، عمل کر لیا، اس کے بعد تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ اس کے مطابق دعوت دینا ہے، لوگوں تک دعوت کا کام کرنا ہے، اور تیسری چیز صبر کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، کیونکہ دعوت کا کام کرنا، علم پہنچانا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور جو کوئی انبیاء کا طریقہ اختیار کرے گا اس کو اس راستے میں مصیبت بولیے اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں تھے۔ سب لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق، امین، سچے کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ لیکن جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کہو تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق دوسرا کوئی نہیں ہے، ویسے ہی لوگوں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہے، اس کو نہیں معلوم، یہ دین سے پھر گیا ہے۔ کہا نہیں کہا؟ بولیے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اکیلے تھے تب بھی کبھی بھی آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ ان کے ساتھ، ان کے میلے میں، ان کے ٹھیلے میں، ان کے بتوں کی عبادت میں نہیں جاتے تھے، آپ کبھی نہیں جاتے تھے۔ باوجود اس کے کسی نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا، جب تک آپ نیک تھے آپ سے کسی کو پرابلم نہیں تھا۔ لیکن جب آپ اصلاح کرنے والے بنے، صالح سے جب آپ مصلح بنے، اسی دن اسی گھڑی سے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ اس لیے دعوت کے کام کرنے والے کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو اس مشن کے اوپر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بولیے۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 عمل کرنا، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علم کے مطابق دعوت دینا۔ دعوت دینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو۔ ایک حدیث اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں، ایک حدیث، تو اس ایک حدیث کو بھی لوگوں تک پہنچا دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی تم کو معلوم ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتا دینا ایک الگ چیز ہے، اور فتویٰ دینا الگ چیز ہے۔ فتویٰ نہ دے کوئی آدمی، لیکن کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کے عمل کو دلیل کی روشنی میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے، دیکھیے میرے طرف دیکھیے، پوری دل لگا کر کے بات کو سنیے تو یاد آئے گی۔ کسی کو آپ نے دیکھا کوئی عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دلیل کی روشنی میں آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ عمل برا ہے، غلط ہے، تو آپ اس لیے صرف چپ رہیے گا کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ منع کیجئے گا؟ بولے بھائی، ہاں منع کیجئے گا، کیونکہ دلیل کی روشنی میں اس چیز کا برا ہونا آپ کے سامنے واضح ہے۔
ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. تو کیا کرنا, علم کے مطابق دعوت دینا. اور جب آپ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئیے گا تو لوگ آپ سے دشمنی کریں گے, لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے, لوگ آپ کو برے برے القاب سے نوازیں گے. تو ایسے موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. چلیے, والعصر ان الانسان لفی خسر, اس کو سمجھیے اچھے سے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, والعصر. والعصر کیا معنی والعصر کا؟ قسم ہے زمانے کی. زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ تو وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کیوں کھایا؟ بولیے, اللہ نے وقت کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ آدمی وقت میں عمل کرتا ہے. عمل کب کرتا ہے؟ وقت میں. یا تو دنیا میں عمل کرتا ہے اور وقت میں, یا تو دوپہر میں یا صبح میں یا شام میں یا رات میں, یہی عمل کا وقت ہے نا جی. تو کہا والعصر, زمانے کی قسم. کیوں؟ ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ خسارہ میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. سب انسان, کوئی نہیں بچا, سب کے سب گھاٹے میں ہیں, خسارہ میں ہیں. اب کون بچا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار چیزیں دیکھیے, الا الذین آمنوا, ٹھیک ہے, عملوا الصالحات, اس کے بعد کیا کہا؟ تواصوا بالحق, اور کیا کہا؟ تواصوا بالصبر. اس سورہ میں چار چیز ہے. الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے. اب یہاں یہ سمجھیے ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. اور کوئی؟ اور کوئی؟ یہ چار چیز سمجھ گئے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. اب ہم بات کر رہے ہیں آمنو کے اوپر. الا الذین آمنو, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے سمجھیے, ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا, دل سے تصدیق کرنا, اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. ٹھیک ہے, نیکی سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ سے ایمان کمتا ہے. سارے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کس کا نام ہے؟ بولیے, کس بات کا اقرار کرنا؟ کس بات کا اقرار کرنا جی؟ بھائی گواہی دینا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب تک آدمی یہ نہیں بولے گا مومن ہوگا؟ زبان سے اقرار کرنا. ٹھیک ہے, ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مان رہے ہیں, ہوگا ایمان؟ بولیے, کیا ہو جائے گا پھر؟ منافق ہو جائے گا. منافق جو زبان سے ایمان ظاہر کرتا تھا, دل سے نہیں مانتا تھا. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے, دل سے بھی ماننا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ایک آدمی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے لیکن عمل بالکل نہیں کر رہا ہے, نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے, روزے بھی نہیں رکھ رہا ہے, حج بھی نہیں کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر رہا ہے, کیا صرف زبان سے پڑھے گا تو مسلمان ہو جائے گا؟ بولیے, نہیں ہوگا. تو عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور جیسے جیسے آدمی نیکی کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا, اور جیسے جیسے آدمی گناہ کرے گا اس کے ایمان میں کمی ہوگا. ہو گئی بات سمجھ میں؟ اب کوئی کھڑے ہو کر کے بتائیے آپ لوگوں میں سے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ بولیے, بتائیے جی. نہیں, جو دل میں نہیں, زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا. ہاں, یعنی جس چیز کا آپ اقرار زبان سے کر رہے ہیں وہ دل میں بھی وہی چیز ہونی چاہیے. اعضاء اور جوارح سے, اعضاء اور جوارح مانے ہاتھ, پیر, جسم, سب چیز. کان سے وہی عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کرنے کے لیے بولے. پاؤں سے وہی کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کرنے کے لیے بولے. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ چلیے. اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. ادھر سے کوئی آپ بتائیے, آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں جی؟ کس بات کی اقرار کرنا؟
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जबान से इकरार करना, जिस चीज का इकरार कर रहे हैं दिल से उसको मानना, और बोलिए पूरा बोलिए, अमल करना। और नेकी करने से ईमान बढ़ता है, गुनाह करने से ईमान घटता है। हो गई बात समझ में? सारे लोगों को बात समझ में आ गई? इल्लल्लज़ीना आमनू, या आमनू का मतलब हुआ आमनू, आमनू माने जो लोग ईमान लाए, यानी अपने जबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक होने का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के बंदे और उसके रसूल होने का इकरार किया। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, नेक अमल किया। तो अभी सिर्फ आमनू आया, ठीक है, समझ गए? ये ईमान का मतलब समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू के बाद आमिलुस सालिहात। आमिलुस सालिहात को समझिए। आमिलुस सालिहात में दो चीज है जी, एक क्या है? अमल, और एक क्या है? सालिह। एक क्या है? अमल, और दूसरा क्या है? सालिह। अमल किसको कहते हैं? अमल कहते हैं एक्ट को, किसी भी एक्ट को। एक्ट समझते हैं आप लोग? इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना? मैं खड़ा हूं, ये मेरा अमल है। आप लोग बैठे हुए हैं, ये आपका अमल है। मैं बोल रहा हूं, ये मेरा अमल है। आप लोग लिख रहे हैं, वो आपका अमल है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? अमल किसको कहते हैं? एक्ट करने को, काम करने को अमल कहते हैं। कोई भी अमल, कोई भी काम करना, उसको हम क्या कहते हैं? अमल। बोलना अमल है, चुप रहना अमल है, सोना, जागना, खाना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, शराब नहीं पीना, बोलिए अमल। झूठ ना बोलना अमल। जिस तरह से काम का करना अमल है, बुरे काम से बचना भी अमल है। सिर्फ ये मत समझिएगा कि काम करना ही अमल है, नहीं, काम करना भी अमल है और बुरे काम को छोड़ना भी अमल है, वो भी अमल सालिहात में आता है। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला ने कहा कि अमल करते हैं, लेकिन सिर्फ अमल नहीं कहा, उसके साथ क्या लगाया? सालिह। क्या लगाया? सालिह। किसी भी अमल को सालिह होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरीके के ऊपर। किसी भी अमल को सालिह होने के लिए दो शर्त का पाया जाना जरूरी है। दो शर्त का पाया जाना जरूरी है। नंबर एक अल्लाह का हुक्म, उस काम के ऊपर अल्लाह का हुक्म होना चाहिए। और नंबर दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हुक्म अल्लाह का, अल्लाह ने कुरान में कहा अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना अमल है कि नहीं है? अमल है। यह अमल सालेह कब होगा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हम अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है सारे लोग खसारा में हैं, सारे लोग घाटा में हैं, खसारा में हैं, सिवाय उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने अमल सालेह किया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। उसके बाद अमलुस सालिहात समझ में आ गया? अमल किसको कहते हैं? सालेह किसको कहते हैं? अमल काम करने को कहते हैं। कोई भी काम सालेह उस वक्त होगा जब उसमें ये दो शर्त पाई जाए। एक अल्लाह ताला का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर ये नहीं हुआ तो कोई भी अमल सालेह नहीं होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक। तवासौ बिल हक क्या माना हुआ? तवासौ बिल हक का, हक की तरफ दावत देना। तवासौ बोलिए बिस्सब्र, सब्र करना। ये दलील किस बात के ऊपर हुई? अभी जो चार मसले आप लोग पढ़े ना, इल्म हासिल करना, इल्म के मुताबिक अमल करना, दावत देना, सब्र करना, ये कहाँ से मिला? कुरान मजीद के इस सूरह से मिला, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस्सब्र। अब यहाँ इल्म की दलील कहाँ है? आप बोले चार चीजों का जानना हमारे लिए जरूरी है। चार चीज कौन? इल्म हासिल करना, इल्म के मुताबिक अमल करना और दावत देना
اور صبر کرنا. تو یہاں 4 چیز کا ذکر ہوا. ایمان لانا, بولیے, نیک عمل کرنا, دعوت دینا, صبر کرنا. علم کہاں گیا؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ 4 اصول کیا پڑھے؟ علم حاصل کرنا. یہاں سورہ میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں علم کا ذکر ہے. تو علم کی دلیل کیسے ہوگی؟ تو جواب دیجئے گا, ایمان بغیر علم کے مکمل نہیں ہے. جب تک آپ جانیے گا نہیں اللہ ایک ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ناممکن ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ چلیے آگے. بنی نوع انسان کے لیے یہی صورت کافی تھی. کیا سمجھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں یعنی سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی اس سورہ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بھی نازل فرماتا تو اس میں اتنی باتیں ہیں کہ انسان اسی کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کامیاب کر لیتا ہے. کیونکہ دیکھیے انسان کی زندگی انہی 4 چیزوں پہ گھومتی ہے. ایمان لانا, ایمان کے مطابق عمل کرنا, ایمان کی دعوت دینا, اس راستے میں آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنا. بس یہی 4 چیز. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے, اسی لیے اب آپ سے پوچھا جائے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر کے بارے میں کیا کہا تو آپ کہیے گا کہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین اس سورہ کے علاوہ کوئی دوسرا سورہ نہیں بھی اتارتا تو لوگوں کے عمل کرنے کے لیے یہی سورہ کافی تھا. چلیے, عمل مطلب آپ سمجھ گئے؟ عمل مطلب کیا؟ کام کرنا, عمل. اور قول مطلب بولنا. ان دونوں سے پہلے کس چیز کا حاصل کرنا ضروری ہے؟ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر علم نہیں ہے تو آپ بولیے گا تو غلط بولیے گا. علم نہیں ہے, عمل کیجئے گا تو بولیے بھائی غلط عمل کیجئے گا. علم کے بغیر عمل کیجئے گا تو کس کے طرح ہو جائے گا؟ نصارہ کی طرح. کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا, عمل کا جذبہ تھا. اور اگر علم رہتے ہوئے عمل نہیں کیجئے گا تو یہود کی طرف. چلیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَعْلَمْ, علم حاصل کرو. اس کے بعد گواہی دو اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یعنی علم سیکھو, اس کے بعد گواہی دو. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب قائم کیا. باب کہتے ہیں چیپٹر کو. ایک چیپٹر لکھا. کیا چیپٹر لکھا؟ کہا باب العلم قبل القول والعمل, کہ وہ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ علم سیکھنا چاہیے. کوئی بھی بات کہنے سے پہلے, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آدمی کو علم سیکھنا چاہیے. اس کا خلاصہ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ علم حاصل کرنا, عمل کرنا, دعوت دینا, اس پہ مصیبت پہ صبر کرنا. اس کی دلیل قرآن مجید کی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چلیے, اس کے بعد پیج نمبر 7 کہتے ہیں 3 مسائل. پہلے 4 مسئلہ تھا جو سب کو جاننا ضروری تھا. علم حاصل کرنا, عمل کرنا, دعوت دینا, صبر کرنا. یہ 4 مسئلہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے. اگر آپ سے ہم سوال کریں وہ کون سے 4 مسائل ہیں جن کا جاننا ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے تو کیا کہیے گا؟ علم حاصل کرنا, عمل کرنا, اس کی دعوت دینا, اس کے اوپر صبر کرنا. اب آئیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایسے مسائل جس پر عمل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. 3 مسئلہ. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. یہ بات جاننا کہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے. کیا ہے؟ خالق ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ ہمارا مالک ہے. اللہ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے اور وہ ہم کو روزی دے رہا ہے. روزی کا مطلب کیا؟ کھانا دے رہا ہے. روزی کا مطلب صرف کھانا دے رہا ہے؟ روزی ہر خیر کو کہتے ہیں. اولاد دے رہا ہے,
یہ بھی روزی ہے. صحت دیا, اتنی بڑی بیماری آئی, کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے, اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بچا کر کے رکھا, یہ نعمت نہیں اللہ کی؟ زندگی اس نے بڑھا دی, یہ روزی نہیں اللہ کی؟ صحت روزی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بھائی, روزی ہے. اولاد روزی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا روزی ہے, نہیں, روزی دنیا میں جتنا خیر ہے سب روزی. ایک آدمی کو آپ 1 کروڑ روپے دے دیجئے, لیکن وہ بیچارہ بیمار ہے, کچھ نہیں کھا سکتا ہے, فائدہ اٹھائے گا وہ پیسے سے؟ کیا کرے گا؟ صرف گن گن کے جیب میں رکھے گا, اور کیا کرے گا؟ لیکن آپ کھا پی سکتے ہیں. 100 روپیہ آپ کو دے کے مارکیٹ میں بھیج دیں, آپ عید منا کے واپس آ جائیے گا. ہے یا نہیں یہ بات؟ 100 روپیہ میں آپ گھوم پھر کر کے, کھا پی کر کے, مست ہو کر کے واپس ہنستے کھیلتے اپنے گھر واپس لوٹ جائیے. اور وہی ایک آدمی بیمار ہے, اس کو اگر 10,000 بھی دے کر کے بھیجیے تو اس کا دل جو اندر سے خوش ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو صحت مند رکھا ہے. یہ صحت مند ہونا اللہ کی روزی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمیں رزق دیتا ہے, اور ہم کو بیکار نہیں چھوڑا, بیکار نہیں چھوڑا, بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے رسول کو مبعوث کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ دوزخ میں گیا, اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. اس کی دلیل پڑھیے. اللہ نے ہم کو پیدا کیا, روزی دے رہا ہے, ہماری زندگی گزارنے کا اس نے انتظام کیا. رسول کو بھیجا. کیوں رسول کو بھیجا؟ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس آ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم ایسے عبادت کرو, کیسے عبادت کرو, ایسے عبادت کرو, ایسے عبادت کرو. اس نے رسول کو بھیجا جو ہم میں سے, یہ مناسب نہیں تھا, یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہر آدمی کے پاس ایک رسول ہے. ایک قوم کے لیے ایک رسول کو بھیجا. وہ رسول اللہ رب العالمین کے فرمان کو لے کر کے ہمارے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو ہم تک لا کر کے پہنچا دیا. ہمارے اوپر اس رسول کے تعلق سے کیا واجب ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں. جس بات کا وہ حکم دیتے ہیں وہ بات کریں, جس کام سے وہ منع کرتے ہیں وہ کام چھوڑ دیں, وہ کام ترک کر دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. اگر کوئی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, ہم نے تمہارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا, شاہدن علیکم, جو تمہارے اوپر گواہ ہیں. اور یہ کوئی نئے رسول نہیں ہے, ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کے طرف رسول بھیجا تھا. لیکن فرعون نے کیا کیا؟ رسول کی تو کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا دیا گیا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں, فرعون نے میرے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو دریا میں ڈوبا دیا. اگر تم بھی میرے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے وہ 3 مسئلہ جن کے اوپر عمل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ہماری ضرورت کیا تھی جی؟ کھانا پینا, روزی, صحت, عافیت, عقل. کیونکہ اگر عقل نہیں ہے آدمی کے پاس تو وہ عبادت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی, اور اس کے بعد رسول کو بھیجا. رسول آ کر کے ہم کو بتائے کہ یہ نیکی کا کام ہے, یہ برائی کا کام ہے. اس راستے پہ چلو گے تو جنت جاؤ گے, اس راستے پر چلو گے تو جہنم جاؤ گے. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا, اور جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا. چلیے دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے. شریک کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ ملانا, پارٹنر بنانا, پارٹنر بنانا. اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا, کیا ہم کو پیدا کرنے میں اس نے کسی کو پارٹنر بنایا؟ بولیے. ہم کو روزی دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, عافیت دے رہا ہے, زندگی دے رہا ہے,
ہمارے جینے کا کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، کیا اس میں اس نے کسی کو پارٹنر بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو ہمارے لیے کیا واجب ہے کہ ہم عبادت کرنے میں بھی اس کا پارٹنر نہ بنائیں، اس کی خالص صرف اسی کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ بات سب سے زیادہ ناپسند ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کرے، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو بھی آپ نہیں کر سکتے شریک، اور اسی طریقے سے چاہے وہ کوئی رسول ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، کسی کو بھی اللہ رب العالمین کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا، اللہ رب العالمین کے برابر نہیں کیا جا سکتا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں پہ دیکھیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو مسجد میں اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہ پکارو۔ تو صرف مسجد میں نہ پکارو، مسجد کے علاوہ دوسری جگہ تو پکار سکتے، بولیے بھائی، تو پھر مسجد کیوں کہا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کوئی آدمی یہ کہے گا ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، مسجد میں جا کے صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، لیکن مزار جا کے ہم بابا کو پکاریں گے، چلے گا؟ پھر کیسے ہوگا؟ اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ دیکھیے مسجد کے کتنا معنی ہے، دیکھیے مسجد مانے یہ مسجد جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکار سکتے۔ مسجد کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، پوری زمین سجدہ کرنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پوری زمین کو کیا بنا دیا؟ مسجد بنا دیا۔ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے آدمی زمین دیکھے صاف ستھری ہے، پاک ہے، نماز کے لیے وضو بنا کر کے کھڑا ہو جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، مسجد مانے پوری زمین سجدہ کرنے کی جگہ، پوری زمین یہ اللہ رب العالمین کی مسجد ہے۔ مسجد کا تیسرا معنی وہ اعضاء جن سے آدمی سجدہ کرتا ہے۔ کس سے سجدہ کرتا ہے آدمی؟ پیشانی سے، دونوں ہاتھ سے، اور پیر سے، اور گھٹنوں سے۔